میں نے اس منبر رسول سے کئی دفعہ اس نقطے کی طرف اشارہ دیا ہے اور سمجھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اے نبی آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے نہیں دے سکتے۔ وہ مولوی یہاں کرے گا، یہ بات سنے گا تو ہمارے ملکوں کا مولوی کہتا ہے وہاں بھی کیا کہہ رہا ہے، کفر پکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے کہ یہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس بے غیرت سے کوئی کہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 جمادی الثانی 1442 مطابق 29 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے شرک کی بنیاد۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق خود کی اور اپنے بال بچوں کو اس پر خود عمل کرنے کی اور بال بچوں کو بھی اللہ عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں شرک کی ہلاکتوں، تباہیوں اور اس کی بربادیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور اس امت محمدیہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر قسم کی تباہیوں اور بربادیوں اور ہلاکتوں اور پستیوں اور ذلتوں اور نقمتوں کا سبب اور اس کی حقیقت ایک چیز ہے، اور وہ ہے شرک باللہ۔ اس منبر رسول سے یہ بات کہتے ہوئے مجھے قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر ہلاکت و تباہیوں اور بربادیوں کا یہی ایک سبب ہے کہ دنیا شرک کے اندر ملوث ہے، توحید سے غافل ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شرک کا ہماری تباہیوں سے کیا تعلق ہے؟ ہماری پستیوں کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہماری بربادیوں کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہماری ذلت اور رسوائیوں کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ آج جو ہم بھوکے اور ننگے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا ہمارے اوپر جو تھوک رہی ہے، اس کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر جو زلزلے اور یہ تمام سب چیزیں، یہ آخر شرک کا کس سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہے کوئی چیز اس دنیا کے اندر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا سبب بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک مریض
جس کے گھٹنے میں درد ہے، ایک مریض جس کی انگلی کے اندر چوٹ لگی ہوئی ہے، خون گر رہا ہے، ایک مریض جس کے کان میں درد ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے چند کیپسول، چند گولیاں لکھ کے دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے یہ صبح اور شام اور دوپہر کو اتنے اتنے عدد میں اس کو لیتے رہنا۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ درد تو آپ کے سر میں ہو رہا ہے، درد تو آپ کے دانت میں ہو رہا ہے، درد تو آپ کے کان میں ہو رہا ہے، خون تو آپ کے انگلیوں سے نکل رہا ہے، تکلیف آپ کے گھٹنے میں ہے، مرض آپ کی ہڈیوں میں ہے یا کمر میں ہے، اور ڈاکٹر دوا دے رہا ہے کھانے کی، پینے کی، جو پیٹ کے اندر جانے والی ہے، گولیاں پیٹ میں جاتی ہیں، سیرپ پیٹ میں جاتے ہیں، آخر انگلی سے خون نکل رہا ہے، دوا ہم پیٹ میں کھا رہے ہیں منہ سے، آخر اس کا اس سے کیا نسبت اور اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے، معالج کو پتا ہے، طبیب کو پتا ہے، حکیم کو پتا ہے کہ پیٹ یہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہے۔ اور بڑے بوڑھے یہ کہا بھی کرتے ہیں کہ اگر پیٹ نہ ہوتا تو لوگوں سے بھیٹ بھی نہ ہوتی، اس پیٹ ہی کے تعلق سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے۔ اگر گھر بیٹھے بٹھائے سب کو سب کچھ ملتا رہے تو کسی سے نہ رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی اینٹ، نہ کوئی بھیٹ، نہ کسی سے کوئی گفتگو، نہ کسی سے کوئی بات چیت، نہ کسی سے کوئی رواداری، نہ ہمدردی، نہ اخوت، نہ بھائی چارگی، نہ محبت، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کچھ۔ یہ پیٹ ہے تو بھیٹ ہے، یہ پیٹ کا سب مسئلہ پیٹ کا ہے۔ بین ہی اسی طرح سے میں نے ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کریم کے اوپر غور کریں گے، اگر آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے تمام بربادیوں کا علاج، تمام بربادیوں کا سبب اور اس کی وجہ یہی شرک باللہ آپ کو نکلے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے شرک باللہ؟ آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر چوری کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، زناکاری کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، ریپ کو، بلاತ್ಕಾರ کو، قتل کو سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں قتل اتنا بڑا جرم نہیں ہے، چوری اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ڈکیتی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جرم ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، گالی دینا، جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کسی کو مار دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کسی کی جائیداد پراپرٹی چھین لینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جتنا بڑا جرم شرک باللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، چور ہے چوری کو معاف کر دے گا، زناکار ہے زنا کو معاف کر دے گا، قتل والا ہے قتل والے کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے خطرناک بھیانک قسم کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن رب کا اعلان یہ ہے کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ میں نے اس منبر رسول سے کئی دفعہ اس نقطے کی طرف اشارہ دیا ہے اور سمجھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 برس کی مدت میں اسلام پورا مکمل ہوا ہے، 10 برس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن 13 برس کی مدت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف توحید سے آگاہ کیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے، 13 برس تک۔ آپ اس کی اہمیت کا انداز اس بات سے لگائیے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میں نے تو ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر ایک ایک رسول بھیجا ہے اور سب کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے، سب کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ گھر کی بربادی کا بھی، ہماری بیوی کتنی بڑی حسین اور کتنی بڑی خدمتگار، کتنی بڑی اچھی، کتنی بڑی پرہیزگار، کتنی بڑی نمازی، کتنی بڑی حج کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی،
جھوٹ نہ بولنے والی، توبہ کرنے والی، استغفار کرنے والی، اٹھ کر بیٹھتے، روزہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، لوگوں سے محبت سے بات کرنے والی، آپ کے سب کے حقوق کو ادا کرنے والی، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے بسترے پر کسی غیر مرد کو سلائے تو کوئی غیرت مرد شوہر اسے برداشت کر سکتا ہے؟ بولو، مثال ہے سمجھنے کے لیے، سمجھ لو۔ نہ اس کی نماز آپ کی نگاہوں میں آئے گی، نہ اس کے روزے آپ کی نگاہوں میں آئیں گے، نہ اس کے حج، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کی خدمات، نہ اس کا نہ ہی اس کی اچھائیاں، نہ اس کا حسن، نہ اس کا جمال۔ بیاہ کے آپ نے لایا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ لائے ہو اسے، ڈولی میں کار میں بٹھا کے آپ اسے لائے ہو، آپ کی اولاد، آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے وہ، لیکن مجال کیا ہے؟ وہ دال میں نمک زیادہ ہو جائے برداشت ہے، روٹی جل جائے برداشت ہے، چاول جل جائے برداشت ہے، ہماری کوئی خدمت، ہماری کوئی غلطی، ہماری کوئی ساتھ گستاخی کر لے برداشت ہے، لیکن یہ برداشت ہرگز نہیں ہوگا کسی شوہر کو کہ وہ اس کے بسترے پر اس کے بھائی کو بھی، صحیح بھائی جو سب سے زیادہ پیارا ہے، ارے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر اس نے ہمارے باپ کو بھی اپنے بسترے میں شریک کر لیا، ہم اسے برداشت کر سکتے؟ بولو، سوچ لو۔ ہم چھوٹی سی غیرتوں کے مالک ہیں، ہماری بیوی ذرا سا، ہماری لائف پارٹنر ہمارے اپنی لائف میں کسی غیر کو شریک کر لے، شریک تو بڑی دور کی بات رہی میاں، اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کسی غیر مرد سے، غیر محرم سے وہ شیک ہینڈ کر رہی ہے یا مسکرا کے بات کر رہی، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا دماغ کا پارا چڑھ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تم نے اللہ کو معمولی سمجھا ہوا ہے، جس کو چاہو لپیٹ دو اللہ کے ساتھ۔ تو خیر، میرا موضوع ہے شرک کی بنیاد۔ شرک کیوں ہوتا ہے یا شرک دنیا میں کیوں پھیلا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن شرک کی بنیاد کیا ہے؟ شرک کی بنیاد ایک غلط فہمی یا غلط خیال پر اس کی بنیاد۔ میں شرک کی جو غلاظت ہے، اس کی جو مذمت ہے، وہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے آپ بیان کر دیا ہم نے، اللہ سب گناہوں کو معاف کرے گا سوائے، بلکہ اگر شرک کی حالت میں مر گیا، واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کے اوپر اگر کسی کی موت ہوئی ہے تو جنت تو اس کے اوپر حرام ہے۔ جنت اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام۔ میں نے اس موضوع کو اسی لیے منتخب کیا ہے کیونکہ آج نبی کائنات کی امت میں جو دو قسم کی ہے، ایک امت اجابہ اور ایک امت دعوہ۔ امت اجابت جس امت نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی، اور ایک ہے امت دعوہ جسے دعوت دینے کا حکم ہے، وہ تو ہے ہی ہے شرک کے اندر ملوث، جس کے اندر یہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، غیر مسلمین کی تعداد ساری، جو آج ہمارے اور تمہارے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ 7 ارب کے اندر صرف 6 ارب وہی ہیں، 1 ارب کچھ ہم لوگ ہیں، 1.25 ارب کے قریب یا 1.5 ارب کے قریب، جو بھی کہہ لیں آپ، پوری دنیا کے اندر شرک باللہ ہو کہ اللہ کے کچھ اس میں دہریے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، شرک کی تو بڑی دور کی بات رہی، لیکن وہ دال میں نمک کے برابر ہے، باقی سب اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اوپر والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ شرک کے اندر ملوث ہیں۔ وہ تو ہیں ہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 70 سے لے کر 80% کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی شرک کے اندر ملوث ہیں۔ نمازی ہیں، روزے ہیں، مسجد بناتے ہیں، حج کرتے ہیں، داڑھیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، امامے ہیں، مسلے ہیں، تکیے ماتھوں کے اوپر، پیشانیوں کے اوپر نماز کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر بھی جا کے جب عیسائیاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، کرنا بھی جرم ہے اور دل کے اندر اس کے ارادے رکھنا بھی شرک باللہ۔ کوئی اگر نہیں جاتا کہیں درگاہ مزار پر، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا مردہ یا زندہ ہمارے دلوں کی بھیدوں کو جانتے ہیں، یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اوپر ہمارے دلوں کی بھیدوں کو جانتے ہیں، وہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ کے نبی اس طرح کے ایمان اور عقیدے استمداد کریں، اس سے فریاد نہ بھی کریں، لیکن عقیدہ رکھے، تو بھی وہ پکا مشرک ہے، جہنمی ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ یاد رکھو یہ بات۔ تو اس موضوع کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ شیطان آپ کی نمازوں سے، آپ کے حج سے، آپ کی زکات سے اس کو کوئی پرواہ، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اسے سب سے زیادہ تکلیف توحید باللہ سے ہے. اسے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے سوا غیروں کو کیوں نہیں پکارتا، غیروں کو فریاد رس کیوں نہیں سمجھتا. آج پوری دنیا میں بھی انسان نما جو شیاطین ہیں، آپ انہیں دیکھ لو، آپ اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لو. آپ نماز پڑھنے کی کسی کو تعلیم دیں، آپ روزہ رکھنے کی کسی کو تعلیم دیں، آپ کسی کو حج کروانے کی تعلیم دیں، آپ کسی کو زکات دیں، لوگ آپ کو سروں پہ بٹھا لیں گے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں. کوئی آپ سے تعارض کرنے والا نہیں ہے. آپ سچ بولو، کوئی تعارض کرنے والا نہیں ہے. زنا سے روکو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. جھوٹ سب کو منع کرو، تقریریں کرو، جلسے کرو، جھوٹ کے موضوع پر جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، چوری نہ کرو، بلاತ್ಕಾರ نہ کرو، ریپ نہ کرو، کسی کو مت برا کہو، کسی کو مت کچھ کہو. پوری دنیا آپ کو بہت ہاتھوں ہاتھ لے گی. بہت امن پسند آدمی ہے، بہت امن پسند شہری ہے، یہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت بڑا صالح ہے، اس تو بہت بڑا، آپ کے سامنے بھیڑ لگی رہے گی. لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا نہ کوئی دیوی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی دیوتا مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی درگاہ والا مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی درگا مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان، کسی کی عبادت نہ کرو. یہ شرک باللہ ہے. صرف اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. ایک اللہ کے سامنے سروں کو جھکاؤ، ایک اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ایک اللہ سے دعا کرو، ایک اللہ کو پکارو اٹھتے بیٹھتے. کسی کو نہ پکارو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی بشر کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی بھوت کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی شہید کو. کسی کو نہ پکارو. رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. تمہارا اپنا کلمہ پڑھنے والا بھائی تمہارے خلاف کھڑا ہو کر کے احتجاج کرے گا اور جلوس نکالے گا، جا کے گورنمنٹ کے درباروں میں فریاد کرے گا کہ یہ کافر ہے، یہ ہمیں جو ہے یہ ہمارے ولیوں کو، ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، گالیاں دیتا ہے. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حقیقت ہے بھائیوں کہ نہیں بھائیوں؟ آج دنیا کے اندر دیکھ لو، ہماری بات کرنے والوں کو تو اسرائیل میں داخلہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، لیکن نماز روزہ کرنے والوں کے پہلے ویزے ان کے ایشو ہوتے ہیں. یہ ہے فرق، اس کو سمجھو. تو جبکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اگر ہے تو وہ شرک باللہ ہے. ارے بھائی، مال آپ کا ہے، جائیداد آپ کی ہے، پراپرٹی آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے، دوسرا آپ کی بیوی دوسرے کو بلا رہی ہے، دوسرے کو اٹھتے بیٹھتے پکار رہی ہے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں. یہ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ کھلایا اللہ نے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے بنایا اللہ نے ماں کے پیٹ میں. تمہاری شکل و صورتوں کو ترتیب دیا رب ذوالجلال نے، تمہیں روح پہنائی اللہ، آنکھیں دی، زبان دیا، صحت دیا. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں کس نے پالا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے، داتا گنج ہجویری نے، کسی اجمیری نے، کسی گجراتی نے، کسی مراٹھی نے، کسی دیوی نے، کسی دیوتا نے، کسی جن نے، کسی بھوت نے، کسی پریت نے، کسی سورج نے، کسی چاند نے؟ مجھے بتاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کس نے پالا تمہیں؟ بولو. اللہ ہے، اللہ ہے. بہرحال تو سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. اور یہ شرک کی بنیاد اس خیال پر مبنی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ہیں، کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں. یہ بھی اقرار ہے کس کی؟ وہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں. کچھ شکل و صورتوں میں ہیں، کچھ بغیر شکل و صورت کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کا یہ غلط خیال ہے کہ بعض مخلوقات، مثال کے طور پر فرشتے ہیں یا گلیکسیاں ہیں، ستارے ہیں. بس ستاروں سے بھی وہ لوگ نچھتر یا کیا کیا کھول دینا، یہ فلانا ستارہ یہاں جائے گا تو یہ ہوگا، فلانا ستارہ یہ جائے گا. کل مجھے کسی گھر میں کسی نے بتایا جو اماوس کی رات ہے. میں نے کہا یہ کافروں کی رات ہے، اماوس کچھ نہیں ہوتا اسلام کے اندر. تو ستاروں کے اندر بھی وہ کرشمے تو مانتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ستارہ وہاں، حالانکہ یہ سب بکواس ہے.
یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بکواس ہے، یہ شرک باللہ ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور آپ نے فرمایا آج بہت سارے لوگ کافر بھی ہو گئے، بہت سارے لوگ مومن بھی ہوئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا رات بارش ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنجم یا بکذا وکذا، رات بارش ہوئی فلانے ستارے کے کرشمے سے، فلانے ستارے نے یہاں سے یہاں کوچ کیا، یہاں حرکت کری تو بارش ہوئی، ایسا کرنے والا کافر ہو گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو بھیا ستاروں کے اندر کرشمے ماننا، انگوٹھیوں کے نگینوں میں بہت سارے لوگ پتھروں میں کرشمے مانتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ہمارا مقدر ہے، ہماری تقدیر ہے، یہ بڑا مقدس پتھر ہے، اس کے پہننے سے ہمارے رتبے بلند ہوں گے، اس سے دولتیں آئیں گی، نفع ہوگا ہمیں، کبھی خون، یعنی نہ جانے کیسے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک باللہ ہے۔ خود خانہ کعبہ کے بارے میں دنیا کا، کائنات کا سب سے عظیم اور معتبر اور مقدس پتھر حجر اسود، بلیک سٹون جس کو کہتے ہیں، کالا پتھر جو جنت سے آیا تھا تو بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا، نبی کائنات نے فرمایا لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود، طواف کر رہے تھے ٹھہر کر کے، لوگ بوسہ لے رہے تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب کہنے لگے حجر اسود انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ تم سے اعتراض کرتے ہیں ہم بھی پتھر پوجتے ہیں، تو تم بھی تو پتھر پوجتے ہو۔ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ انک لا اعلم انی اعلم انک حجر، تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے میں چومتا ہوں، یا ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ وہاں ہمارے نبی کے لب لگے ہیں صلی اللہ، میرے نبی نے چوما ہے۔ میرے ایک مولوی کہہ رہا ہے جہاں لب لگے اسے چومنا حرام نہ ہو، اور جہاں سب لگے وہاں چومنا حرام ہو۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ۔ ناٹک دیکھیے، ناٹک بازی ہے، سب کا مطلب نبی کی قبر مبارک چومو، کیونکہ وہاں تو سب لگا ہوا ہے نا۔ اس جاہل کو کچھ پتا نہیں کہ شریعت ہمارے تمہارے باپ کی لونڈی گھر کی لونڈی نہیں ہے۔ ارے وہاں سب لگا ہے، تم سے ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے، بولو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے؟ صحابہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کرنے والا نبی کا پیدا ہوا ہے؟ نہ پیدا ہوگا قیامت تک، یاد رکھو۔ ارے وہ تو ایک مٹھی بھر جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں، اور تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں اپنا مال صدقہ، سونا صدقہ کر دو، رب کعبہ کی قسم اس صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس صحابہ نے کبھی قبر رسول چوما؟ بولو ہے۔ یہ دلیلیں دے رہا ہے آج کل کا ذلیل مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ اس طرح کے شیاطین جب ہماری قوم میں موجود ہوں تو سوچو معاملہ کتنا گمبھیر ہو جاتا ہے، اور معاملہ کتنا اہم ہو جاتا ہے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، کتنی قوت اور طاقت اور کتنے جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے ہم چھوڑ دیں شرک پر مرتے ہوئے لوگوں کو؟ ایسے شیطان نما مولوی برے علماء جب بیٹھے ہوئے ہوں امت کے اندر، آپ اور ہم بدنصیب ہیں کہ ہمیں تو ایک طرف دوہری مار پڑ رہی ہے، غیر ہمیں جوتے مار رہا ہے، غیروں کا، سامراجی قوتوں کا، غیر مسلموں کی مار ہمارے سروں پر جوتے کی، اور دوسرے اپنوں کی طرف سے یلغار ہے بدعقیدگی کا، جہنم میں لے جانے والے۔ ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں شرک، ارے موضوع بیان کرو، آج دیکھو سوریا کے اندر یہ ہو رہا ہے، لبنان کے اندر یہ ہو رہا ہے، عراق کے اندر یہ ہو رہا ہے، اجی یہ بغداد کے اندر یہ ہو رہا ہے، جی یمن کے اندر یہ ارے سب ہو رہا ہے، تو تمہارے بزرگان دین کیا کر رہے ہیں؟ حلوے مانڈے کھا رہے ہیں؟ جگاؤ ان کو، نہیں سمجھ میں آئی؟ جس دن کیا نام اس کا، جوائیڈن بائیڈن، امریکہ کی صدر تخت پہ بیٹھا ہے، اسی دن بغداد کے اندر بم بلاسٹ کیا ہے کتوں نے، اور
मासूम और बेगुनाह मुसलमानों का खून इस जमीन से खून बहाया गया है। किसने किया? उसी की लौंडी ने किया है जी, उसी की लौंडी और बादी गुलामों ने किया है। ईरान के तलवे चाटने वालों ने खून का तोहफा पेश किया अमेरिका के सदर को। कहां गए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बचाना चाहिए था ना बगदाद में। बोलो, नबी को कंधा दे रहे हैं वहां, काबा कौसैन वदना, सिदरतुल मुंतहा के बाद नबी को कांधा देने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी पहुंच रहे हैं इनके, और नहीं बगदाद में लहूलुहान हो रहा है राख, उनको नहीं बचाया जा रहा है। और अपने मुल्कों में देखो, गली गली में शोर है बाबा बाबा की करामतें मोजज़ात, खूब हलवे मांडे खा रहे हो, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हो हैं। अकीदा ये रखना कि कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो नफा नुकसान की मालिक हैं, इसी अकीदे की बुनियाद है शिर्क। जो जिंदा हैं या बाज फरिश्ते हैं, सैयारे हैं, चांद और सितारे और ये हैं, या बाज वफात याफ्ता मर गए बुजुर्गान दीन हैं, या अंबिया और रसूल और शुहदा हैं, वो भी साहब कुव्वत हैं, वो भी साहब तसर्रुफ हैं। वो जिसको चाहें जो दे दें, वो बंदों को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखते हैं। बात समझ में आई? ये है वो बुनियाद शिर्क की। नहीं समझ में बात है? ये बुनियाद किसकी है? क्या कि इस कायनात में कुछ शख्सियतें, कुछ मखलूकात हैं। मखलूकात बहुत वसी लफ्ज है, बहुत बड़ा लफ्ज है, सारे इसमें शामिल हैं। जितने मुशरिक हैं ना, इसी में शामिल है। मखलूकात कह दो तो उसमें पेड़ भी आ जाता है, सूरज भी आ जाता है, सितारे भी आ जाते हैं, चांद भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, हैवान भी आ जाते हैं। अभी कल परसों की बात है, मेरे पास एक क्लिप आई, मुल्तान शहर, उसका पूरा एड्रेस भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकायदे मुल्तान के अंदर एक दरगाह है, मजार है, बाकायदे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, बाकायदे उसके ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहकर बाकायदे उसका तवाफ हो रहा है। एक नहीं 50 लोग कब्र का तवाफ कर रहे हैं, दाढ़ियां हैं, टोपियां हैं, मुसलमान लग रहे हैं। देखो आपके किसी ना किसी के मोबाइल पे ये चीज वायरल हो रही है, हमारे पास है वो। किसी ने मुझे भेजा कि शेख आप इसे लोगों को दिखाना। मैंने कहा मेरे देखने से पहले ही लोग पहुंच जाएंगे, हमें क्या जरूरत है। लोगों के हाथों में आज कान मौजूद है। कहते थे पहले जमाने में दीवारों के कान होते हैं, अब दीवारों के नहीं, अब हाथों में कान है। जो आप कहते हो सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप बोलते हो ये डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ये सारे, अब इसमें तो कुछ लोग गालियां भी दे रहे होंगे, बहुत सा बड़ी गालियां आती हैं। मैं कहता हूं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बस 2 गालियां, जितना दिल कहे दो, हम तुम्हें दुआएं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए दुआ है। मजा नहीं आता जब तक गाली ना सुनो इन लोगों की, बेचारों की। बिलबिला कलमा पढ़ने वाले जनाब अली मोहम्मद हसन हुसैन, क्या क्या नाम रखे हुए हैं प्यारे प्यारे। समझ, ये वो पागल मरीज हैं जो अपना इलाज नहीं करना चाहते। वो नहीं सोचते कि हम जहन्नम, उनको कुछ पता नहीं, उनको मौलवियों ने गुमराह किया हुआ। तौबा करो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह ताला से, खौफ खाओ। क्यों नहीं बचाते? ये कब बचाएंगे? याद रखो, यही साहब कुव्वत हैं, साहब तसर्रुफ हैं, जिसको जो चाहे दे दें, जिसको जो चाहे कर दें, जिसको चाहे शिफा दें। जब ही तो जाते हैं, और किस लिए जाते हैं? और हमारे से कोई अगर कोई हुज्जत करे तो मैं कहूंगा यही कि प्यारे नानी के आगे ननिहाल का तस्करा मत करो। हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन, हम पे जाहिर है, बोलो मुंह ना खुलवाओ। हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, ये अकीदा रख चुके हैं। ये रब का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हिदायत अता फरमाई किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की, तौहीद और सुन्नत की हिदायत अता फरमाई। ये उसका फजल है, ये उसका करम है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा। तुम मट्टी और ईंट और पत्थरों के ऊपर लिखवाते हो अपने घरों के ऊपर, ज़ालिका फज़लुल्लाह, सूद खाकर, हराम खोरी करके, चोरी करके, ज़ालिका फज़लुल्लाह बदअकीदगी है।
ارے توحید پہ ہو تو کہو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے نہیں دے سکتے۔ وہ مولوی یہاں کرے گا، یہ بات سنے گا تو ہمارے ملکوں کا مولوی کہتا ہے وہاں بھی کیا کہہ رہا ہے، کفر پکڑا ہے، کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے کہ یہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس بے غیرت سے کوئی کہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے اگر برا کہے گا تو مجھے نہیں برا کرے گا، تو اللہ کو برا کہے تو اپنی عاقبت برباد کر دے۔ مولے اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، نہ گمراہ کرو امت مسلمہ کو۔ تمام بربادیوں کی جڑ اور بنیاد یہی شرک باللہ ہے۔ ووٹ نہیں، ہم نے ملک بھی حاصل کرے ہیں، لیکن جو کینسر تھا اس کینسر کا علاج ہم نے زمینیں لے لی، ہم نے سرحدیں بانٹ لیں، جی مٹیاں لے لیں۔ بدعقیدیوں کا علاج ہم نے کیا ملا تمہیں؟ ہم کو کچھ ملا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور ایک مملکت سعودی عربیہ دیکھ لو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ کوئی لٹریچر، کوئی ٹرک بھر کر کے کتابیں نہیں لکھی انہوں نے، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی کتابیں، حل اصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، کشف الشبہات، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ توحید کا غلغلہ ہوا الحمدللہ۔ آج اللہ نے سعودی عرب جیسا ملک گلاب کی طرح پوری دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ دشمن ہیں، استعماری قوتیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، غیر مسلمین ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کلمہ پڑھنے والے بھی اس کی برائیاں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ روز بروز یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور جب تک توحید و سنت کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ اس مملکت کا بال بھی کوئی بیکا کر سکتا، وہ خود خلاق و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں توحید و سنت کا پرچم لہرائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی تاریکیوں کو، شرک کی ظلمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تار تار فرمائے اور روشنی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ غلط فہمی یا خیال یا بدعقیدگی کہہ لو آپ، یہ بنیاد ہے کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کچھ چیزیں، بہت ساری چیز ایسی ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات، ہر چیز کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں پوجا ہوتی ہمارے ملک میں؟ بھئی ہمارے یہاں ہر چیز، بھائی میرے، آپ تو اس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کے گردنوں کے اوپر تلواریں رکھتے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، کس دشمنی میں؟ کہ انہوں نے جسے اپنا معبود بنایا ہے، آپ ان کے خلاف نہ بولیے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ سمجھو ذرا اس حقیقت کو، بہت عظیم نقطہ ہے۔ آج جو کفر بلبلا رہا ہے، مشرک بلبلا رہے ہیں، یا قرآن کو یا اللہ کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہی نقطہ ان کو سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو گالی مت دو، مسلمان اپنی یہ پوجا کرنے کے لیے نہیں بلا رہا ہے۔ مسلمان تمہیں دعوت کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو۔ لیکن شیطان اس کے ذہن پہ سوار ہے، وہ اس کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ کس کی پوجا شیطان اس سے کروا رہا ہے؟ اسی سے اس کا خدا بنوا رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اسی سے مورتیاں بنوا رہا ہے، اسی سے اس کا اپنا معبود بنوا کر، اور پوری دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پوجو، جو نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ وہ پتھر ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہی؟ یا وہ اچھے انسان برے انسان تھے، مر گئے، ان کے نعرے لگاتا پھر رہا ہے، ان کی جے جے کار اور ان کی ہری ہری کرتا پھر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے جن کو معبود بنایا، آپ سے دشمنی وہی ہے ان کی کہ ان کے معبودوں کو کیوں نہیں آپ مانتے؟ ان سے کہو بھائی نہ، ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی، جو ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارا بھی خالق و مالک ہے، اوپر والا۔ بس یہی ہے اسلام۔ اور اس کے علاوہ توحید کا کوئی بہت بڑا چیگم نہیں ہے اس کو پھیلا کر اور یہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ پہلے سے بتوں کو بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالو۔
اس کو نکالو. لا الہ، لا کی تلوار، لا نہیں نہیں، انکار. جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کا انکار کرو. اور مثبت الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق بولو نہیں. سارے معبود جھوٹے ہیں. سارے معبود کتنے کیا ہیں؟ وہ جھوٹے. وہ نبی ہوں کہ رسول، جن کو بھی آپ پوچھیں، اس مائک کے سامنے بھی سجدہ کریں، یہ بھی معبود اس آدمی کا ہو جائے گا جس کو جو سجدہ کر رہا ہے. یہ مائک خود سے نہیں چل رہا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، بجلی ہے. جب یہ بول رہا ہے، اگر یہ کرنٹ نکال دو ختم. کوئی کہے نہیں یہ مائک تو خود تصرف کر رہا ہے، مائک کے اندر بھی آواز آ رہی ہے. مائک بہت بڑا خدا ہے، اس کے اندر دھیمے بولو تو زور سے آواز آتی ہے. ہم نے کہا اس سے بھی بڑا تو وہ موبائل ہے جس کے اندر تو پوری تصویریں جا رہی ہیں، پوری کائنات دیکھ رہی ہے، تو اسی کو سجدہ کرو. بھئی کرسچن یہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں. ہم نے کہا بغیر باپ کے ہی اگر خدا سمجھنا ہے تو بغیر ماں اور باپ کے جو پیدا ہوا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. کون ہے وہ؟ بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کو کیوں نہیں پوجتے؟ استغفر اللہ. اور بغیر ماں، یہاں تو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ایک اور ہستی ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی. پتہ ہے کون ہے؟ ہماری اور آپ کی بڑی اماں، بابا آدم کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام، وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی قدرت کو پوری کائنات کو بتا رہا ہے. میں یہ نہ سوچو کہ باپ کی وجہ سے ہی ہم کسی کو پیدا کر سکتے ہیں. نہیں، بغیر باپ کے ہم عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے ہم حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں اور باپ کے ہم آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ تمہیں بھی پیدا. یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرت. اب بتانا چاہ رہا اللہ کہ میں وہ ہوں، میں اتنے پاور کا مالک ہوں، میں وہ طاقت والا ہوں. تو ایک تو سبب شرک کی بنیاد کیا ہے کہ کائنات کے اندر کچھ ہستیاں ہیں، چاہے وہ پیڑ پودے، سورج، چاند، انسان، حیوان، جانور، جو بھی ہو. بھئی ہمارے یہاں تو طوطے شاہ بھی ہیں، گھوڑے شاہ بھی ہیں، کھوتے شاہ بھی ہیں، بہت سارے شاہ بنے بھی ہیں. شروع میں اسی بلدیہ کے اندر جب وہاں مسجد تھی تو ایسی شاہ پہ بات آئی، تو ہمارے یہاں ایک بلدیہ میں سپروائزر تھے، اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی رہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. خان صاحب ان کا کیا نام تھا؟ شاہ رحمت شاہ. وہ شروع میں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، غصہ ہوئے اور ناراض ہوئے، بلکہ کچھ احباب کو لے کر کے وہاں پہنچے میرے پاس اور کہنے لگے کہ صاحب آپ شاہ صاحب لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں کہ فلانے شاہ، کھوتے شاہ، طوطے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، مرغے شاہ، اجالے شاہ، یہ تو ہمارے خاندان ہیں، ہمارے خاندان کے اوپر آؤ. تو پھر میں نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا. میں نے کہا کہ رحمت شاہ صاحب آپ کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جو لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر غصہ ہو، انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں بس. اور اس کے بعد میں نے ان کو توحید بتائی. اللہ 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 وہ دن، اور انشاءاللہ آج بھی وہ یہاں تو نہیں ہے، پاکستان میں ہیں، لیکن الحمدللہ پکے موحد اگلی صفوں میں بیٹھنے والے جیسے یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت دی، ان کا سینہ کھول دیا رحمت شاہ صاحب کا. اللہ ان کے بال بچوں کو بھی توحید کے اوپر گامزن فرمائے. وہ جہاں بھی رہیں اللہ صحت و عافیت سے ہمارے ان احباب کو سب کو رکھے جو اس بلدیہ کی رونق تھے، زینت تھے، سب کچھ تھے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے سارے بھائیوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توحید کا سپاہی اور مجاہد بنائے. آمین یا رب العالمین. تو عزیزان گرامی، یہ ہے اصل چیز. ایک تو بنیادی سبب یہ ہے کہ کائنات کے اندر ستارے ہیں، یا فرشتے ہیں، یا نبی ہیں، یا رسول ہیں، یا اولیاء ہیں، یا صالحین ہیں، یا شہداء ہیں، یا اینٹ ہے، یا پتھر ہے، یا پہاڑ ہیں، یا پیڑ ہیں، یا سورج ہیں، یا چاند ہیں، یا اگنی ہیں، یا کچھ بھی ہے، پانی ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ طاقت، یہ ہمیں ایسا ایسا کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی شرک کی بولو
بنیاد. اور ایک اور ہے، بس 2 باتیں میں بات ختم کروں گا اور اس کی دلیل میں اگلے ہفتے دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، ایک تو یہ، دوسرے یہ دیکھیں ایک قدم میں اور بڑھ کے دعویٰ کرتا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں ربانی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے دے دے. یہ عقیدہ ہاں، کیا ہم یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں شبہ، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اپنے آپ سے کچھ کر رہے ہیں، ان کے اندر نفع نقصان کی طاقت و قوت جو ہے اس وجہ سے ہے، ان کے اپنے آپ سے ہے، نہیں، بلکہ یہ سب عطائی ہے. یہ سب کیا ہے؟ عطائی ہے. اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اللہ نے یہ قوت دی ہے، اللہ نے انہیں یہ نوازا ہے، اللہ نے یہ بخشا ہے، اللہ نے یہ قوت اور تصرف دیا ہے کہ جس کو چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں ان کو دے دیں. یہ 2 شرک کی اہم بنیادیں ہیں. ان کا رد، ان کی تردید، اور یہ بدعقیدگی جھوٹ ہے، مکر ہے، شیطانیت ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، لوگوں کی بدعقیدہ ہونے کا سبب ہے. اس کا رد، اس کی تردید انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں قرآن کریم سے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھ بات آئی؟ انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آل اولاد کو شرک سے بچائے اور امت مسلمہ کو شرک جیسی خطرناک بھیانک بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کے اوپر گامزن فرمائے اور اسی کے اوپر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.